چوتھی چیز ہے عمل اور تکرار عمل. اگر پتہ چل گیا کہ یہ تشخیص ہے، دعا بھی کر لیے، اب اس راستے پہ چلو. ابو بصیر چھٹے امام کے شاگرد، ان کا ایک دوست تھا شرابی، زانی، فاسق، فاجر، حرام کی کمائی میں لت، لیکن چاہنے والا تھا، چھٹے امام سے پیار بھی کرتا تھا. ابو بصیر کہتا ہے میں نے اس کو بڑا سمجھایا، نہ کر. کہنے لگا اب زندگی گناہ میں گزر گئی، اب چھوڑوں گا پتہ نہیں اللہ جنت میں بھیجے بھی کہ نہیں بھیجے، تو یہ 4 چیزیں کر کے ہی مروں تو اچھا ہے. ابو بصیر کہتا ہے اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا سمجھانے کا. ایک دن میں نے کہا میں جا رہا ہوں امام جعفر صادق کی خدمت میں، صلوات اللہ کی شان پر. تو اگر کچھ ہو تو مولا کو کہوں تمہارے لیے کوئی علاج بتائیں، ان چیزوں سے نکلو. کہ اگر تمہارے مولا نے کوئی راستہ دکھایا تو میرا تم سے وعدہ ہے میں ساری چیزیں چھوڑ دوں گا. کہا ٹھیک ہے. ابو بصیر کہتے ہیں چھٹے امام کی خدمت میں نے کہا مولا دوست بڑا اچھا ہے لیکن بیماریوں میں ہے، ناچ گانوں میں، ان چیزوں میں، موسیقی میں، بے حیائی میں. امام نے کہا اس نے کیا کہا؟ اگر آپ اسے کوئی راستہ بتائیں وہ سب کچھ چھوڑ دے گا. امام نے فرمایا اسے جا کر کہو کہ میں جعفر صادق اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں. فرزند رسول ہیں، میں جعفر صادق ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں جنت میں جائے گا. شرط یہ جتنا حرام کا کمایا ہے اللہ کی راہ میں دے، گناہ کو چھوڑ دے، بدکاری کو چھوڑ دے. ہاں ہم لکھ کے دیتے ہیں، پریشان ہو جنت میں جائے گا. اب وزیر کہتا واپس آیا، اس شخص سے ملا. میں نے کہا تمہارے خوشخبری ہے؟ کہ کیا؟ کہ فرزند رسول نے تمہاری جنت کی ضمانت دی. اسے یقینی نہ آئے. کہ جنت تو سلمان کو ملی، جنت تو اثار حسین کو ضمانت، مجھے جنت کی ضمانت لکھ کے دیں گے؟ کہ لکھ کے دے رہے ہیں کہ وہ شفاعت کریں گے تمہاری اور پکا جنتی ہو. شرط یہ ہے یہ حرام برام برائیاں کیا کر دو چھوڑ. عزم چاہیے نا، ارادہ چاہیے. ڈائگنوز ہو گیا اس کی بیماری، معصوم نے دعا بھی کر دی کہ اب تو عمل کر. ابو بصیر کہتے ہیں کئی مہینے گزر گئے، خبر ملی کہ میرے اس دوست کے حالات بڑے برے ہو گئے ہیں. امیر آدمی، غلام رکھنے والا، کنیزیں رکھنے والا کا حالات بگڑ گئے ہیں. اور بصیر کہتا ہے میں جلدی کیا، کوئی ضرورت ورت ہو اس بندے خدا کو دے دوں. دروازے پہ دستک دی، اس نے تھوڑا دروازہ کھولا، اندر آنے دے. بصیر ابھی نہیں، کچھ گھنٹے گزرے پھر آؤ. کہ کیوں؟ کہ میرے بدن پہ لباس نہیں ہے. کیا مطلب؟ اور بصیر تمہارے مولا نے کہا تھا جتنا حرام کا ہے دے دے. میں نے سب دیا، سارے کپڑے دے دیے. ایک کرتا ہے جو حلال کا ہے، وہ پہنتا ہوں، میلا ہوتا ہے دھوتا ہوں، انتظار کرتا ہوں جب سوکھ جائے پھر پہنوں. 2-3 گھنٹے کے بعد آنا تاکہ وہ لباس پہنوں. اور بصیر کہتے ہیں آنکھوں میں آنسو آئے، دوڑا گیا گھر سے چند کپڑے لیے اور اس مومن اور بندے خدا کو دیے. کہ کچھ مہینے کے بعد بیمار ہوا اور اس کے بعد دنیا سے چلا گیا. پھر میں امام جعفر صادق سے ملنے گیا. جب ملا تو مولا میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے اور مجھے سیدھے سے لگا کر کہا ابو بصیر جو ہم نے تیرے دوست سے وعدہ کیا تھا ہم نے وعدہ پورا کر دیا. اس کی شفاعت کر دی اور وہ جنت کی طرف کیا ہو گیا ہے؟ روانہ ہو گیا. جوان ہے رسول خدا کہ یا رسول اللہ گناہ نہیں چھوڑ سکتا. نبی نے سینے پہ ہاتھ رکھا، اللہم اے خدا اس کے گناہ کو معاف فرما، اس کے قلب کو طاقت عطا فرما، اس کے اندر عزم و ارادے کو پیدا فرما. ہر بنا ارادے کی وجہ سے. یہاں وہی ٹکتا ہے جس کا ارادہ مضبوط ہو. اس راہ میں وہی چل سکتا ہے تو مضبوط الارادہ ہے. پتا چلا یہ بیماری ہے، یہ گناہ ہے، یہ راہ غلط ہے، اسی وقت چھوڑ دو. ہاں ارادہ کرنے میں محنت ہے لیکن کرنے کے بعد زحمت نہیں ہے. پھر انسان کی اللہ مدد کرتا ہے، پھر وہ حق کے راستے پہ چلتا ہے. ہر بنا عزیز اپنے ارادے کی وجہ سے.